اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو تحقیق شدہ ہے وہ ہے ایمان. یاد رکھیے گا ایمان. اب کافر کے میں اللہ سے محبت کروں، مشرک کے میں اللہ سے محبت کروں، یہ بات ہی یہ غلط ہو جائے گی. محبت کی دلیل کے لیے لانے کے لیے، محبت میں دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے پہلی چیز دیکھی جائے گی کہ وہ اس کا ایمان کیا ہے. اس کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ماننا، یقین کرنا، بے خوفی پیدا کرنا، عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر دل سے یقین کرنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، اللہ نے جو تقدیر بنائی اس پہ ایمان لے کے آنا، اور روز قیامت کے اوپر ایمان لے کے آنا. یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ. اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دل کے یقین کے ساتھ ماننے کے بعد اس کی ذات، صفات اور حقوق میں ذرا سا بھی شریک کرنا ایمان کے خلاف ہے. بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمان کے خلاف ہے. اور ایمان کے معنی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یقین کے ساتھ ماننا اور باقی سب چیزوں سے بے خوف ہو جانا، اور واحد اللہ کا ایک ہو جانا، اور اس کے دین پر دل سے یقین کرنا، اور یقین کامل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس کے دین پر چل پڑنا، اسے جو دین بھیجا ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت رس بس جائے گی تو پھر لطف بڑھے گا. اور توحید کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور حقوق میں یکتا مانا جائے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے گا، توحید نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، سب رائے گاں چلا جائے گا. توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، اور توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے. توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا. جیسے سیاہ رات ہے، اب اس سیاہ رات کے اندر آپ کہیں کہ اب سورج جیسی روشنی ملے، اور سورج فل نکلا ہوا ہو، اور کوئی کہے کہ اب رات نظر آئے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ضدیں ہیں. جس طرح محبت کی ضد نفرت ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہو گئی، محبت پیدا کیسے کرے گا؟ اور جس دل کے اندر محبت ہے اور اس میں اس کی نفرت پیدا نہیں ہو سکتی. تو توحید کی جو ہے ضد شرک ہے. جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی. یہ سمجھنا ہے. اور اس کے حقوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایمان وہی مفید و قول ہوگا جس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. میں اور آپ اپنے لیے ملاوٹ شدہ چیز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. دودھ میں جی پانی پڑا ہے، یہ دیسی گھی ہے، اس میں ڈالڈا مکس کر دیا ہے، یہ جناب مرچیں ہیں اس میں مکس کر دیا ہے، یہ پتی کے اندر مکس کر دیا ہے. ہم اپنے لیے مکس شدہ چیز قبول نہیں کرتے. اللہ کے لیے ہم مکس کر لیں؟ نہیں. مومن اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالی کی یاد میں رہتا ہے مومن، اور وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا اس کے بارے میں، اور اس کا ذکر سورہ انعام میں ہمیں ملتا ہے. سورہ انعام میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، جہاں پہ اللہ بہت جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ کیا ہے؟ وہ جو ایمان لائے
اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے، انہی کے لیے امن ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ وہ جو ایمان لائے، الذین آمنوا، غور سے سنیے دوبارہ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کی، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، یعنی اس ظلم شرک کے ساتھ انہوں نے شریک نہیں کیا، ایمان لے کے آئے۔ اب اللہ خوشخبری دے رہا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی ملاوٹ نہ کرنے والے امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی دلیل میں نے نص قرآن سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں محبت الہی میں ملاوٹ نہیں چلے گی، شرک نہیں چلے گا، اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ ہم اس کو اور مزید واضح کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ریفرنس میں نے دے دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا مطلوب و مقصود اللہ ہے، آپ کا معبود و محبوب اللہ ہے، آپ اللہ کی محبت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو پانے کے لیے یہ سفر جاری ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس آیت سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک لیا ہے۔ توحید کے بعد، توحید ملنے کے بعد جب ایمان مل جائے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا میں نے بتائی ہے؟ ایمان باللہ۔ ٹھیک ہے، ایمان باللہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخر، ایمان بالقدر، ایمان بالحشر، یہ ایمانیات ہیں۔ ٹھیک ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہیں۔ اب ایمان مل گیا ہے، شرک سے ہم پاک ہو گئے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد مان لیا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم نے نفی کر دی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس سے کوئی جنا نہیں ہے، اس کا کوئی ہم اثر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے، اس کی مثال اللہ کی نہیں دی جا سکتی۔ جیسے دنیا کی چیزوں کی مثال ہم دیتے ہیں کہ یہ مشروب شہد کی طرح میٹھا ہے، یہ فلاں کی طرح حسین ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب پہلی اور بنیادی چیز تھی جس کے لیے سمجھنا مومن کے لیے ضروری تھا، وہ تھا شرک۔ یہ پانی ہے میرے سامنے، اس میں ملاوٹ ہوگی، گندگی ہوگی، میں نہیں پانی پیوں گا۔ زبان پہ کلمہ بھی ہو اور جھکے ہوئے غیروں کے سامنے ہو، یہ مومن کی یہ صفت ہو۔ جیسے میں نے بتایا توحید کی ضد شرک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بندہ اندر سے مومن ہو اور شرک کر رہا ہو۔ تو پتا چلا کہ پہلی صفت اللہ کی محبت پانے کے لیے جو بڑی ویری امپورٹنٹ ہے اور نمبر 1 پہ ہے، وہ ہے ایمان، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب اس کی دوسری جو چیز کی ضرورت ہے اللہ کی محبت کے لیے، توحید کے بعد سیکنڈ نمبر جس کا بنتا ہے توحید کے بعد، وہ ہے تقوی کی صفت کا پایا جانا۔ اب میں نے ایمان کو مختصر انداز میں بیان کیا، اگر شرک کو مختصر انداز میں بیان کیا کروں تو سینکڑوں احادیث جو ہے نا، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، جگہ جگہ پہ شرک کی مذمت ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے اللہ کا کلام پیش کر دیا، نص قرآن سے ثابت کر دیا کہ بھائی توحید کے ساتھ
بالکل کھلواڑ نہیں چلے گا، شرک نہیں چلے گا۔ ایمان کو مضبوط کر دیں ایمان کو۔ اگر یہ پلر مضبوط نہیں، بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی۔ ایمان کا جو پلر ہے، پلر آف ایمان جو ہے بنیادی، جس کے اوپر ایمان کا دار و مدار ہے، جس پہ بندے کی بخشش کا دار و مدار ہے، جس پہ بندے کی نجات کا دار و مدار ہے، جس پہ عذاب قبر سے بچنا ہے، جس میں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، وہ ہے ایمان باللہ۔ اگر وہ کمزور تو ساری چیزیں گئی، ختم ہو گئی۔ اگر یہ پلر کمزور ہیں، بلڈنگ کہاں کھڑی ہوگی؟ ہمارا تو سارا سفر رائے گاہ ہو جائے گا اگر ہمارے ایمان کی پہلی چیز پہ ہم پورے نہ اترے۔ ایمان تو لے آئے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب یہ ہے ضروری اور اہم، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جسے ایمان کی یہ حلاوت مل گئی کہ اس نے اپنے مولا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا، اور اللہ سے تمام توقعات اللہ سے اس نے قائم کر لی ہیں، تو پھر اب اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ ہے تقوی کی صفات کا حاصل کرنا۔ قرب الہی پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، پھر اب اسے تقوی کی کیفیات چاہیے، اور تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب بندہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ اگلی سیڑھی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کا ایڈمیشن ہو چکا، ایمان لے آئے، وہ رول قاعدے، وہ ڈسپلن جو ایمان توحید کو ماننے کے لیے تھے، قرآن میں حدیث میں آپ نے اس پہ لبیک کہہ دیا، نہیں میں بالکل جو ہے غلط راستے کی طرف نہیں جاؤں گا، میری آئیڈیل شخصیت اللہ کی ذات ہے اور میں نے اسی سے محبت کرنی ہے، اور میں نے کہیں اور دوسری طرف نہیں جانا، کہ میں نے کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کرنا، لا شریک لہ، بالکل شریک نہیں کرنا۔ اب آپ نے وہ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے، توحید کو مان لیا، الہ کو مان لیا، شرک سے پاک ہو گئے، دل کو پاک کر لیا۔ اب آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہے ڈرنا، خوف رکھنا، ایک معنی ہے بچنا، یعنی اللہ تعالی کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی سے اسم فاعل متقی ہے، تقوی ہوگا۔ اب تقوی کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کرنے والا بھی تو ہو، اس لیے فاعل کا پایا جانا، کام کرنا ہے نا۔ یہ گلاس اٹھانا ہے، گلاس اٹھانے کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ میں فاعل بن گیا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ اب تقوی اختیار کرنے کے لیے یہاں پہ فاعل کی ضرورت ہے۔ اب قرآن کا خطاب کس کے ساتھ ہے؟ مومنین، مردوں سے اور عورتوں کے ساتھ ہے۔ قد افلح المومنون، مومن مراد کو پہنچ گئے۔ اب یہاں پر خطاب مومنین سے ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور اہل ایمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسم فاعل کے لیے متقی، جو فاعل ہوگا اسے کہا جائے گا متقی۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والے کو، ڈرنے والے کو، ہر اس چیز سے بچنے والے کو جس سے کسی قسم کا خدشہ ہو، خطرہ ہو، اندیشہ ہو، اللہ سے دور کرتا ہو، اللہ کی ناراضگی پیدا کرنے کا وہ سبب اور موجب بنتا ہو، ہر اس چیز سے دور ہو جائے تو کہا جائے گا کہ یہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، بچ رہا ہے گناہوں سے۔ اب اس سے یہ مراد ہے، گویا کہ تقوی کو اختیار کرنے والا یعنی متقی، جو متقی ہوگا، جو کٹ جائے گا ایمان کی حلاوت پانے کے بعد، ہر اس چیز سے بچ جائے گا جس سے اس کا مطلوب جو تھا۔ یہ طالب ہے نا بندہ، میں طالب، آپ طالب، کلمہ پڑھنے والا طالب ہو گیا، مطلوب اللہ ہے، طالب مومن ہے،
طالب مومن ایمان لانے کے بعد ہر اس چیز سے کٹ گیا جس کی وجہ سے رب دور ہو جاتا ہے، رب کی رضا سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اس سے کٹ جاتا ہے اور حقیقی معنی میں اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کی محبت کو پانے والا۔ اور اللہ تعالی کا ڈر رکھنے والا جب بندہ بنتا ہے، یہ اپنے آگے ٹائم آئے گا جس میں اس کی ڈیفینیشن کو اور واضح کروں گا تقوی کی قرآن و حدیث سے، لیکن ابھی صرف میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ گویا تقوی کو اختیار کرنے والا متقی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا دوسرا۔